ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا صاحب الكمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبئ القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تنی قصہ مختصر وأحسن منك لم تلقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. حمد الصلاة کے بعد معزز محترم محتشم واجب الکرام عزیز سامعین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت سے دعا ہے مجھ ناچیز حقیر نے سورہ فتح کی آیت نمبر 29 کا جو ہے کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. رب تعالی اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے صدقے طفیل کلمہ حق بیان کرنے اور ہم تمام احباب ذی وقار کو کلمہ حق کو سن کر اسے قبول کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، متذکرہ آیت بینہ کے اندر اللہ جل کریم ارشاد فرماتا ہے محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں. فرمایا اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں. اور فرمایا رحماء بینہم، لیکن آپس میں بڑے رحم دل ہیں. کافروں کے لیے سخت ہیں، مسلمانوں کے لیے بڑے رحم دل ہیں. اور فرمایا تراہم، تم انہیں دیکھو گے کہ رکعا سجدا، کہ کبھی وہ رکوع کی حالت میں ہوں گے تو کبھی سجدے کی حالت میں ہوں گے. اور کا تو طرز عمل ہے، تو طرز عمل یہ ہوگا کہ کبھی رکوع کی حالت میں ہوں گے تو کبھی سجدے کی حالت میں ہوں گے. گویا فرمایا وجہ کیا ہے؟ فضل من اللہ، کہ وہ اللہ کے فضل کو تلاش کر رہے ہوں گے. ورضوانا، اور اللہ کی رضا تلاش کرتے ہوں گے. یعنی ان کی نماز پڑھنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے. قابل غور بات ہے صحابہ کرام کا طرز عمل نماز کی حالت میں ہو، جہاد کی حالت میں ہو، کلمہ حق بلند کرتے ہوئے ہو، ہر آن ہر وقت ہر لمحہ وہ اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں، اللہ کی خوشی تلاش کرتے ہیں، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں. اور ہمارا حال کیا ہے؟ نماز ادا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ قرض ہے اور قرض کی ادائیگی کر رہے ہیں. کیونکہ اگر اس کو قرض نہ سمجھتے تو جب آپ جیسے ہی اذان کی آواز آئے تو فوراً ہی اللہ کی یاد سے پائے بندے کو اور فوراً اس کے ذکر کی طرف نکل
اللہ کی یاد کی طرف نکل پڑو۔ اللہ فرماتا ہے خرید و فروخت کو ترک کرو، لین دین کے معاملات کو وہی چھوڑو، وہی چھوڑو۔ اللہ کی یاد ستائے تو بندہ ہر چیز کو چھوڑ دیتا ہے تو لیکن افسوس کے ساتھ ہمارا معاملہ بالکل مختلف ہے، جدا کرنا ہے۔ اللہ نے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحابہ کرام کے مزاج کو طرز عمل کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو گویا اللہ کا فضل تلاش کرتے تھے تو فرمایا کہ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں۔ اچھا مفسرین کرام فرماتے ہیں والذین معہ سے مراد جو ان کے ساتھ ہیں سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اگرچہ تھوڑا سا سوال پیدا ہو جائے وہ صدیق اکبر کی بات کیوں ہے، حالانکہ حضور علیہ السلام کے ساتھ تو سارے صحابہ تھے، تو پھر اس کے اندر تخصیص سیدنا صدیق اکبر کی ہو گئی اس کا؟ تو پھر مفسرین کرام اس کا جواب دیتے ہیں کیونکہ سیدنا صدیق اکبر جو ہیں حضور علیہ السلام کے بہت زیادہ قریبی تھے، حضور علیہ السلام کے ہر وقت ساتھ تھے، ہر لمحہ ساتھ تھے، حضور کی قربت میں تھے اور فنا فی خاتم النبیین تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اس لیے گزار دی کہ حضور کی قربت مل جائے، حضور کی صحبت مل جائے، حضور کا دیدار ہوتا رہے، حضور کی گفتگو سنتا رہے، اپنا سارا وقت ہر آن سب لمحہ حضور کے نام کر دیا، مال دولت عزت آبرو سب حضور کے لیے وقف کر دیا۔ یہ ہے وہ صدیق اکبر۔ تو اسی وجہ سے معاذ سے مراد جو ان کے ساتھ، اس سے مراد غار یار ہی ہیں۔ تو گویا کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی کہ رسالت کی صداقت کے نشان اولی تم ہو، رسالت کی صداقت کے نشان اولی تم ہو، یہی ایک حرف حق ہے، صاحب حق الیقین تم ہو۔ اور جہاں ارشاد فرماتے رسول اللہ وہاں تم ہو، جہاں ارشاد فرماتے رسول اللہ وہاں تم ہو، اور جہاں آرام فرما ہے رسول اللہ وہاں تم ہو۔ اور سعادت سے مشرف آج بھی صدیق اکبر ہے، سعادت سے مشرف آج بھی صدیق اکبر ہے، میسر جس کو بعد از وفات حضور کی قربت صدیق اکبر ہے۔ اور کہنے والے نے کہا کہ شناسائے حق رازدار نبوت صداقت کا معیار صدیق اکبر ہے کہ صحابی ہے ہر کوئی مگر سالار امت صحابہ صدیق اکبر ہے۔ اللہ پاک نے جو رتبہ جو مقام صدیق اکبر کو عطا کیا وہ تمام صحابہ سے جدا رہا ہے، تمام سے افضلیت والے ہیں۔ تو جناب ذی وقار صحیح بینہ کے اندر فرمایا گیا کہ صحابہ کرام کا یہ بھی مزاج ہے کہ اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، کافروں سے نرم مزاجی نہیں رکھتے، کافروں سے دوستی داری نہیں رکھتے، نہ پھر وہ کافروں کے حمایتی ہوتے ہیں، نہ ہی وہ کافروں کے ساتھ اپنا معیار دوستی رکھتے ہیں، نہ ہی وہ کافروں کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا پسند کرتے ہیں، بلکہ کافروں کو وہ دعوت اسلام دیتے ہیں، کلمہ حق کی طرف بلاتے ہیں، حق و باطل کی پہچان کرواتے ہیں۔ اگر وہ حق و باطل کو نہیں پہچانے پھر ان کے ساتھ نہیں رکھتے۔ یہ صحابہ کرام کا مزاج اور انہوں نے معیار رکھا ہے اور فرمایا وہ
للعالمین۔ محبوب علیہ السلام آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ عقیدے کی بات ہے کہ رحم اور راحم دونوں الگ چیز ہیں۔ رحم صفت ہے، راحم موصوف ہے۔ راحم اسے کہتے ہیں جو رحم کرتا ہے، اور رحمت ایک صفت ہے جو چیز یعنی راحم سے صادر ہو جائے اس کو صفت کہا جاتا ہے۔ اللہ رحم فرمانے والا ہے، مہربان ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، یہ رب تعالی کی صفت ہے، اور رب تعالی موصوف ہے، وہ ذات ہے۔ اب یاد رکھیے گا ایک قاعدہ کلیہ ہوتا ہے کہ موصوف اگر ہوگا تو صفت پائی جائے گی، موصوف نہ ہو تو صفت کہاں سے ملے گی؟ مثلا آپ اگر موجود ہوں گے تبھی آپ کچھ چیز لے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، کچھ بول سکتے ہیں، کچھ سن سکتے ہیں۔ ہاں اگر آپ موجود بھی نہ ہو پھر نہ آپ مجھ سے کلام کر سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ لے سکتے ہیں، نہ دے سکتے ہیں۔ لینا دینا صفت ہے۔ آپ نے مجھے کچھ دیا، آپ نے مجھ سے کچھ لیا، لینے والے بدلے، دینے والے بدلے، صفت آ گئی ہے۔ تو گویا اس کے لیے موصوف کا ہونا ضروری ہے۔ تو قربان ہے اللہ پاک فرماتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو گویا رحمت پانے کے لیے موصوف کا ہونا ضروری ہے۔ تو پتہ چلا اللہ کے نبی زندہ ہے، اللہ کے نبی موجود ہے۔ جب موصوف موجود ہے تو قیامت تک صفت ثابت ہوتا رہے گا، حضور کی رحمت ملتی رہے گی، اس کی برکتیں ملتی رہے گی۔ تو صحابہ کرام کا یہی مزاج رہا کہ وہ آپس میں بڑے رحم دل ہوتے تھے، صدیوں کی دشمنیاں بھلا بیٹھے، خون کے پیاسے تھے، سب بھلا بیٹھے۔ تو یہ حضور کی تشریف لانے کی برکتیں تھی۔ تو گویا راحم جو ہے وہ رحمت مصیبت کرے گا جب وہ موجود ہوگا۔ اچھا سیدنا صدیق اکبر کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے؟ بڑے سچ بولنے والے، یہ رتبہ، یہ مقام، یہ مرتبہ کیوں کر ملا؟ تو میں نے سابقہ جو میں بتایا تھا کہ یہ نمازیں پڑھنے سے نہیں ملتی، روزے رکھنے سے، حج کرنے سے، زکات ادا کرنے سے، اراکین دین کی ادائیگی سے نہیں ملتی۔ یہ صداقت کا جو رتبہ ہے یہ اعلیٰ ترین رتبہ ہے، اور یہ رتبہ اس کو دیا جاتا ہے جب بندہ ٹوٹ کر حضور سے محبت کرے، اپنی آنکھیں حضور کی ذات پر بند کر لے، بس اپنے کان کو بند کر لے، اپنی سماعت کو بند کر لے، بس حضور کی ذات کے علاوہ کوئی نہ ہو، حضور کے ذکر کے علاوہ کوئی نہ ہو، حضور کے شان کے علاوہ کسی کی شان نہ ہو، بس حضور کے ذات پر آ کر رک جائے۔ یہی جب محبت کا معیار پیدا ہو جائے گا پھر صداقت کی دلیل بھی مل جاتی ہے۔ جب سیدنا صدیق اکبر نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا رسول اللہ آپ اپنے رب سے مل کر آئے، آپ نے فرمایا رائے ربی فی احسن صورۃ، کہ میرے اپنے رب کو بڑے خوبصورت انداز میں دیکھا ہے، تو یا رسول اللہ میں بھی اپنے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں بھی اپنے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ خواہش صاحب کی کہ میں بھی اپنے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے بھی خواہش ظاہر کی تھی کہ عرض کی یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کیا فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ مجھے دیکھ نہیں سکتا، لیکن انہوں نے جب بارہا اصرار کیا تو اللہ پاک نے فرمایا کوہ طور پر آ جا، کوہ طور پر آ گئے۔ رب نے اپنے تجلیات کے مظہر کی ایک چٹاکی، ایک جھلک اس پر ڈالی، اور کیا ہوا؟ پورا طور پہاڑ جل کر ریزہ ہو گیا۔ اور قرآن کے اندر فخر موسیٰ صاعقہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے گئے۔ اللہ کی تجلی
صدیق اکبر عرض کر رہے ہیں کہ مالک یا رسول اللہ میں اپنے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں. آپ فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورہ، تمہیں اپنے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو پھر نبی کریم نے فرمایا ان انظر الی ابا بکر، اے صدیق اکبر میری طرف دیکھو، اے صدیق اکبر میری طرف دیکھو. نبی کریم نے پھر فرمایا من رعانی فقد رعا الحق، فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھ لیا. قربان ہے، جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھ لیا. ارے رب کی تجلیات کا مظہر ہے تو نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے، جو حضور کی ذات سے، ذات کے اندر انگلیاں نکتہ چینیاں خانیاں تلاش کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ یہ رب کی ذات میں انگلیاں تلاش کرے گا. رب کی ذات میں ہے خانیاں تلاش کرتا ہے. کوئی اتنا بدنصیب بھی ہو سکتا ہے کہ وہ رب کی ذات میں، وہ بنانے والے کی ذات میں، خالق کی ذات میں ہے وہ نقصان تلاش کرے جس نے تجھے بنایا. اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے جب رب وہ خالق بے عیب ہے اور اس کی بنائی ہوئی چیز بھی بے عیب ہے، لاجواب ہے، بے مثال ہے. تو گویا نبی کریم علیہ السلام کو تسلیم نے فرمایا من رعانی رعا الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، اس نے رب کو دیکھا. ابن اساکر کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کے نزدیک جو ہے سب سے افضل و اعلیٰ کون ہے؟ نبی کریم نے فرمایا کہ میری تمام امت پر لازم ہے کہ وہ صدیق اکبر کی محبت اختیار کرے اور اس کا شکر ادا کرے، اس کا شکر ادا کرے. صدیق اکبر کی محبت تمام امت پر لازم، تمام امت پر لازم ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ ذات ہے، اگر کسی کو چاہیے ہونا کہ حضور علیہ السلام و تسلیم کی اطاعت کا جو کامل اکمل طریق، کسی کو اگر مظاہرہ دیکھنا ہو، کسی نے عملی کوئی صورت دیکھنی ہو، اور صدیق اکبر کی ذات دیکھ لی، صدیق اکبر کی ذات دیکھ لی. اس سے بھی آسان کسی نے اگر حضور کی غلامی کی جھلک دیکھنی ہو وہ صدیق اکبر کی ذات کو دیکھ لے کہ صدیق اکبر جیسی غلامی فنا فی خاتم النبیین، حضور سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے، ہر چیز، ہر لمحہ، ہر وقت حضور پر نچھاور کرنے والے، اگر کوئی ایسے درجے کمال کو پہنچتا ہے وہ صدیق اکبر کی ذات ہے، وہ صدیق اکبر کی ذات ہے. تو گویا صدیق اکبر کی ذات کے حوالے سے خصائص الکبریٰ کے اندر ابن اساکر نے نقل کیا، تاریخ دمشق نے لکھا کہ آپ شام کے لیے سفر کے لیے نکلے، سفر تجارت کے لیے. اچھا، سیدنا صدیق اکبر کی شخصیت لاجواب بے مثال شخصیت ہے. آپ جناب یہ وہ شخص ہے جب جوانی کی دہلیز پر پہنچے نا تو پھر ہر معاشرے کا جو دستور تھا، آپ قبیلے قریش سے تعلق رکھنے والے جناب، آپ جو ہے تجارت کے لیے نکل پڑے اور آپ نے کپڑے کی تجارت کا سلسلہ شروع کیا اور کم وقت میں لاجواب تجارت کی اور کامیاب ترین تجارت کی کہ عرب معاشرے کے اندر ایک نایاب اور ایک معزز شخصیت کے نام سے بھی جانے لگے اور پھر بڑے جتنے بھی عمارت تھے ان کے صفوں میں آپ کا نام بھی آتا تھا. جب قبیلے والے جب کوئی مشاورت کرتے نا اس میں آپ کو ضرور شامل کیا جاتا. آپ علم و فطانت، عقل و فہم کے لحاظ سے پائے بکیر کی شخصیت تھے اور آپ کو یہ امتیازی حیثیت حاصل تھا کہ جہاں پر برائیوں کا دور ہو رہا تھا آپ نے کبھی شراب کو منہ کے قریب بھی نہیں لایا، کبھی شراب منہ کے قریب بھی نہیں لے
بحیرہ راہب کے پاس گئے اور آپ نے جو ہے اپنے خواب کا ذکر کیا تو بحیرہ راہب نے کہا تم کہاں سے ہو؟ کہا میں عرب قریش سے ہوں، قبیلہ قریش سے ہوں۔ اور کہا کیا کام کرتے ہو؟ کہا تجارت کرتا ہوں۔ تو کہا انتظار کرو، ان قریب نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں اور رب تعالیٰ نے تمہیں یہ اعزاز دیا ہے کہ تم ان کے سب سے قریبی ساتھی میں ہو اور ان کے قریبی ساتھیوں میں سے ہو گے۔ تو گویا مفسرین کرام فرماتے ہیں صدیق اکبر کی ذات وہ ہیں جنہیں وحی الہی کے تحت ایمان لانے کا حکم ہوا۔ آپ اللہ کی منشا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا حضور کی محبت کے لیے، حضور کی غلامی کے لیے، حضور کی قربت کے لیے، یار خان کے لیے، یار مزار کے لیے، یار مزار کے لیے۔ اور قربان جائے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جناب حضور کریم نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم جو ہے وہ شان بیان فرما رہے تھے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پتہ ہے تمہیں کہ جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوگا؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں، آپ ہی بہتر جانتے ہیں، آپ ارشاد فرمائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روح الامین جبریل علیہ السلام آئے تھے اور مجھے انہوں نے جنت کی سیر کرائی اور میں جنت کے دروازے پر پہنچا، جنت کے دروازے پر پہنچا۔ یہ کہنا تھا، صدیق اکبر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ میرے لیے بھی دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کی قربت عطا فرمائے تاکہ میں بھی اسے دیکھ لوں، میں بھی اسے دیکھ لوں۔ نبی کریم نے مسکرا دیا اور فرمایا صدیق پتہ ہے میری امت میں سے سب سے پہلے تم ہی جنت میں داخل ہو۔ اللہ اکبر، فرمایا میری امت میں سب سے پہلے تم ہی جنت میں داخل ہوگے اور جب تک تم نہ داخل ہوگے تو کسی کو داخلہ نہیں ہوگا، کسی کو داخلہ نہیں ہوگا۔ تو اور ایک مقام کے اندر ہے امام ابن ابی دنیا، یہ ابن عساکر کی روایت ہے، آپ روایت کرتے ہیں فرمایا حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے 360 اچھی خصلتیں رکھی ہیں، 360 اچھی خصلتوں کی تخلیق فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے نا اسے مال دولت نہیں دیتا ہے، اسے اولاد کی کثرت نہیں دیتا، اسے جناب دولت کی فراوانی نہیں دیتا، اسے کاروباروں سے نہیں نوازتا، بلکہ فرمایا یفقہہ فی الدین، اسے دین کی سمجھ عطا فرما ہے، اسے دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، اسے سجدے کی دولت عطا فرما دیتا ہے، اسے جناب تہجد کے سجدے نصیب ہو جاتے ہیں، اسے راہ خدا کے اندر چلنا نصیب ہو جاتا ہے، اللہ کے حضور جھکنا نصیب ہو جاتا ہے، آنکھوں سے یاد خدا کے لیے اللہ کی یاد میں آنسو دینا نصیب ہو جاتا ہے۔ یار اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہے؟ فرمایا جس کے آنکھوں سے اللہ کی یاد، اللہ کو یاد کرتے ہوئے مکھی کے سر برابر بھی آنکھوں سے آنسو نکل آئے نا، اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور ہماری کتنی بدنصیبی ہے یار، آج دنیا کے لیے روتے ہیں۔ ہاں ہماری بھی کوئی حیثیت ہو گئی نا، بچے کو چیز نہ ملے نا رونا شروع کر دیتا ہے، اس کی جناب وہ عادت پوری نہ ہونا رونا شروع کر دیتا ہے، اگینسٹ کوئی کام ہونا رونا شروع کر دیتا ہے۔ کم سے کم روتے تو ہیں وہ، ہمیں تو یہ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو یہ بھی نہیں ہے۔ آج حال یہ جو بیماری ہو نا تو جناب اللہ کے حضور نہیں جھکتے، بلکہ حال یہ ہے کہ ادھر ادھر یہاں وہاں سب جگہ دھکے کھاتے ہیں، لیکن اللہ کے حضور جھکنے کی توفیق نہیں ہوتی، آنسو نکلنے کی بھی اتنی بھی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یار، اقبال کہتا ہے
اقبال نے بڑی خوبصورت اور پیاری بات کی، کیا کہتے ہیں، اگر عشق نبی از حق طلب، ذرہ عشق نبی از حق طلب، اگر حضور کی محبت کا ذرہ بھی تمہارے اندر نہیں ہے نا تو اللہ سے مانگو۔ اگر حضور کی محبت میں تمہیں رونا بھی نصیب نہیں ہوتا نا تو یہ اتنی بدنصیبی ہے، اللہ سے مانگو۔ سوزے صدیق علی از حق طلب، اگر تیرے پاس صدیق اکبر جیسی محبت نہیں ہے نا تو اللہ سے مانگ، علی جیسی محبت نہیں ہے تو اللہ سے مانگ۔ اتنی بدنصیبی ہے کہ تو اتنا گرفتار ہو گیا کہ تجھے نبی سے، نبی کی یاد بھی نہیں ستا ہے۔ آپ کو پتہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت وہ ہے کہ حضور کے وصال کے بعد، حضور کے وصال ظاہری کے بعد، اور ان کا جو وصال ہے نا، سیدہ عائشہ فرماتی ہے حضور کی یاد میں، حضور کی یاد میں ڈوب گئے، اور یہاں تک کہ اس دنیا سے چلے گئے۔ ہر وقت حضور کی یاد میں رہتے تھے کہ یہ وہ آنکھ ہے جس سے حضور کو دیکھا کرتا تھا۔ اب ان آنکھوں کا تو کوئی مصرف ہی نہیں ہے، اب ان آنکھوں سے کس کو دیکھنا ہے؟ یہ وہ ہاتھ جس سے حضور کے خدمت کیا کرتا تھا، اب ان ہاتھوں کو تو کسی چیز کو چھونے کا بھی دل نہیں چاہتا۔ یار آج دیکھو، آپ کو کوئی اگر حضور کے جسم اطہر سے مس کی بھی کوئی چیز مل جائے، آپ یہاں پلکوں میں نہیں بٹھاتے اس کو۔ آج ملائیشیا اور دیگر ممالک کے اندر بھی یہ حالات ہیں کہ حضور کو استعمال کردہ جو کپ ہے اس کی تعظیم اتنی ہوتی ہے، کئی گاڑیوں کے اندر پروٹوکول کے ساتھ اس کو لایا جاتا ہے، پھر اس کو اس کی نمائش یعنی دیدار کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے، پھر دوبارہ بڑے احساس کے ساتھ اس کو واپس لے جایا جاتا ہے، اتنی تعظیم۔ اور یاد وہ سیدنا صدیق اکبر خود کے اندر اتنے زیادہ اپنے آپ کے اندر جو ہے نا وہ یوں سمجھ لے غمگینی کی حالت، جدائی کی حالت ہے کہ حضور کے ساتھ ہوتا تھا، اب حضور جلوہ گر نہیں ہے، حضور کی قربت تھی، اب حضور کی جدائی ہے۔ اس چیز نے اتنا انہیں پریشان کیا کہ آخرکار آپ بول اٹھے، آپ نے وصیت کی کہ اگر جب آپ کو بخار چڑھا نا تو آپ نے گھر والوں سے وصیت کی کہ اگر میں رات ہی کو وصال کر جاؤں نا مجھے رات ہی میں تدفین کر دینا ہے، اگر دن میں ہو تو دن میں، انتظار نہ کرنا کوئی آئے گا، انتظار نہ کرنا، جلد از جلد میری تدفین کر دے۔ کہا کیوں؟ کہا مجھے وہ رات سب راتوں سے افضل ہے جو رات میرے حضور کے قریب کر دے۔ کہا وہ دن سب سے افضل ہے جو دن مجھے حضور کے قریب کر دے۔ اور حال دیکھیے ابن اساکر لکھتا ہے کہ جب آپ اس دنیا سے وصال فرما گئے نا تو پھر معاملات یہ ہوئے کہ آپ نے گھر والوں سے وصیت کی کہ جب میں اس دنیا سے وصال کر جاؤں نا تو میرے قبر کو حضور کے روضے پر لے جا کے چھوڑ دینا اور سلام کرنا اور کہنا یا رسول اللہ آپ کا غلام آیا ہے، آپ کا غلام آیا ہے، اور اگر اجازت مل جائے تو پھر حضور کے پہلو پر قدموں پر دفنا دینا۔ تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، جب صدیق اکبر کے جسد خاکی کو لے جایا گیا نا، جب قریب لایا گیا دروازہ خود بخود کھل گیا اور اندر سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، کہا محبوب کو محبوب سے ملا۔ آقا علیہ السلام کے روزے اقدس سے آواز آئی، یار اس سے بڑھ کر ہو گیا ہے دنیا سے کچھ کی صدا سے جاؤ نا، ہے کہ دنیا کے اندر کم سے کم اپنے نبی سے اتنی محبت کر کے جاؤ کہ جب روح میری گراہنے خاکی سے نکلی تو روزے سے صدا آئی وہ میرا فقیدہ ہے۔ کم سے کم اتنی تو محبت اپنے نبی سے ہونی چاہیے کہ جب اس دنیا سے جائیں تو کم سے کم صدیق کی صداقت کی کم سے کم ایک جھلک بھی مل جائے، کوئی خیرات بھی مل جائے، ایک ذرہ بھی مل جائے، تو یہ اس وقت مل سکتی ہے جب صحابہ سے ہماری محبت ہو، صحابہ کی عقیدت ہوگی، جب صحابہ سے والہانہ محبت رکھیں گے۔ آج تو حال یہ ہے
نے نظام دوستی ہی الگ رکھا ہے کہ بس مختصر سا اصول دوستی ہے کو سر رکھنا، بہت سادہ سا اصول دوستی ہے کو سر رکھنا، جو ان سے لا تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا، جو ان سے لا تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا، یہی سادہ سا اصول ہمیں اپنانا پڑے گا۔ جو حضور کا غلام ہے وہ ہمارا امام ہے، لیکن آج تو حال مختلف ہے، کیونکہ دنیاوی مفادات نے اتنی جگہ لے لی ہے۔ اب یہ سوچتے ہیں کہ جناب وہ بڑا منصب والا ہے، جناب وہ بڑا پوسٹ والا ہے، وہ بڑا بااختیار ہے، وہ بڑا اثر و رسوخ والا ہے، اگرچہ وہ شریعت کی دھجیاں والے ہیں، اگرچہ وہ اللہ کے احکامات کو اپنے پیروں تلے روتے ماننا، ہمیں کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمیں کوئی حیثیت نہیں۔ یاریاں تو نبھانی ہے، رشتہ داریاں تو نبھانی ہے، دوستی داریاں تو نبھانی ہے، لیکن اگر سیکھنا ہو تو صدیق اکبر سے سیکھو۔ ارے صدیق اکبر وہ شخصیت ہے، جب بیٹے کی باری آتی ہے تو رحمان کہتے ہیں ابا جان آپ میرے تلوار کے نیچے تھے، آپ میرے تلوار کے نیچے تھے، میں نے آپ کی محبت کی وجہ سے آپ کو چھوڑ دیا۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں بیٹا اگر تو میرے نیچے ہوتا نا میں تجھے کاٹ کے رکھ دیتا، میں تجھے کاٹ کے رکھ دیتا، وجہ یہ تھی کہ تو میرے نبی کا دشمن تھا، تو میرے نبی کا دشمن تھا۔ اس وقت جب اسلام نہیں لے کر آئے تھے، کفار مکہ کے ساتھ تھے وہ، ہاں یہ ہونی چاہیے۔ جب ان کے بھائی ابو قحافہ حضور کے شان میں سب جملہ کہتے ہیں، بیٹا ہو کر بھاگ کو تھپڑ مار دیتے، کہا تمہیں یہ خط کس نے دیا کہ میرے نبی کے شان میں بولو؟ یار محبت ہوتے ایسی ہونی چاہیے، یہ محبت کا معیار ہے جو صحابہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ حضور سے بڑھ کر کچھ نہیں، حضور سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں ہے۔ دیکھیں نا اقبال وہ شخصیت ہے لیکن جس نے نظم لکھا، آج وہ زینت ہے، آج وہ ملک کی زینت ہے۔ آج دیکھیں نا چین و عرب کیا کہتے ہیں سارے جہاں سے اچھا بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا، یہ پورے نظم کو بڑے ادب و احترام سے اعزاز سے پڑھا جاتا ہے۔ ذرا ان سے پوچھو تو صحیح یہ نظم کس کی لکھی ہوئی ہے، یہ ترانہ کس کا لکھا ہوا ہے؟ تو بول اٹھے گا یہ مسلمانوں کا جو قائد ہے، جو جناب شاعر مشرق ہے، جو جناب جنہوں نے تخیلات بحال کیے، سوچ بیدار کی، جناب وہ اقبال ہے، ان کی لکھی ہوئی۔ اقبال پشیمان ہوا، کہا یہ کیوں لکھا میں نے؟ پھر کہا چین و عرب ہمارا، یہ پاکستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کے سارا جہاں ہمارا، ہم مسلم ہیں ہم وطن ہیں، مسلم ہیں ہم وطن ہیں، سارا جہاں ہمارا۔ کہا معیار ایک ہی چیز ہے، وہ کلمہ ہے، حضور کی غلامی ہے، پہلے وہ چین میں رہتا ہو، عرب میں رہتا ہو، کسی بھی خطے میں رہتا ہو، اگر وہ حضور کا غلام ہے، مسلمان ہے، صاحب ایمان ہے، وہ ہمارا ہم وطن ہے، ہم وطن ہے، مسلم ہے، ہم وطن ہے، تو سارا جہاں ہمارا۔ یہ تو دنیا اللہ تعالی نے کافروں کے لیے تھوڑا نا، مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کو اللہ تعالی نے برتری عطا فرمائی تھی، حکومت عطا فرمائی تھی۔ یہ سوال کیسے آیا؟ یہ سوال اس وجہ سے آیا ہم اخیار کے تل میں چاٹنے لگے۔ بھائی مختصر سی بات یاد رکھیے گا، حضرت حبیب بن عدی یہ وہ صحابی رسول ہے، وہ مظلوم ترین صحابی رسول ہے، جنہیں پتا ہے کیوں شہید کیا اور کس قدر بے دردی سے شہید کیا۔ آپ تاریخ اٹھائیں اور اس کو پڑھیں، یقین مانے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ حضرت حبیب بن عدی پتہ ہے کیوں قتل کیا؟ حضور علیہ السلام نے دین کی دعوت کی، تبلیغ کی، کفار و مشرکین کو کوہ صفا کے اندر بلا کر ان سے اقرار کروایا کہ تم مجھے صادق و امین مانتے ہو، صبریت سبحان ہو کر کہا۔ اس کے بعد کہا یہ بھی کہو قل لا الہ الا اللہ، کہو اللہ ایک ہے، کہ تم ہم جو جس کی پرستش کرتے ہیں باطل ہے، حق تو صرف وہی ہے، اور میں اللہ کا بھیجا گیا رسول ہوں۔
انہوں نے جناب حضور کا انکار کر دیا، ایمان لانے سے انکار کر دیا، پھر مشق سبب بنانا شروع کر دیا۔ جو پہلے کچھ لاتے تھے آج دشمنی پہ اتر گیا۔ یہ سارے معاملات ہونے کے بعد پھر آہستہ آہستہ دین کا جب پھیلاؤ ہوتا رہا، ان کے اندر دشمنیاں پروان چڑھتی رہی، اور یہاں تک کہ وہ اس بات پر تھے معاملہ حضور کو قتل کرنا، حضور کو قتل کرنے۔ اب جب ایسے معاملات ہوئے نا تو معاملات مجھے یہ بتائیے کہ مسلمانوں کو کیا وہ تھوڑا سا بھی دیکھنا پسند کرتے تھے؟ نہیں، اگر کوئی ان کے ہاتھ چڑھتا تھا اس کو اسی دن قتل کرتا۔ ایسا ہوا کہ جناب وہ بعد میں تھے حضور کا کوئی ساتھی ملے، کیونکہ جو حضور کا ساتھی ہو جاتا نا حضور ان سے بھی ٹوٹ کے محبت کرتے تھے، جو حضور سے محبت کرتے، حضور کی غلامی اختیار کرتے، حضور ان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو اب حال یہ تھا، حضرت خبیب بن عدی مل گئے انہیں، حضور علیہ السلام ہجرت فرما گئے، پیچھے سے ان کو پکڑ لیا۔ اب کہا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، آ جاؤ سارے قبیلے والے، سارے لوگ آ جاؤ، معاذ اللہ محمد کا بدلہ لینا ہے اس سے، ہمارے بتوں کو برا بلا کہا، ہماری تہذیب کو برا بلا کہا، اس سے ہم نے بدلہ لینا ہے۔ پتہ ہے کیا کیا؟ ان کو پکڑ کر لٹکایا گیا، معاذ اللہ، اللہ اکبر۔ اس کے بعد سب کو دعوت دی گئی۔ وہاں پر حال یہ تھا کہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی تھی نا، وہاں پر لکڑیاں لا لا کر جمع کیا گیا تھا، پھر ان کو پھینکنے کے لیے وہ معاملہ تھا۔ یہاں پر حال یہ ہے کہ سب کو دعوت عامہ دی جا رہے، آؤ ابھی دشمنیاں نکالو۔ جسم کا کوئی حصہ ایسا باقی نہیں تھا جہاں تیر بے بس نہ ہو، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں پر چاقو کے تلواریں جو بھی رکھ سکتا تھا، ہر کسی نے مشق سے کم کرایا، لیکن پھر بھی اسلام سے نہ پھرے۔ کہا حضور کی غلامی چھوڑ دے، کبھی حضور پھر بھی حضور کی غلامی نہیں چھوڑی، اور آخر کار تک اپنے زبان سے حضور کی مدح سراہی کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کی زبان پکڑی اور کاٹ دی۔ کہا زبان کاٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ آنکھیں جناب تیروں سے آنکھوں کے اندر ڈال کر جناب آنکھوں کو اندھا کر دیا گیا، اس قدر بے دردی سے ان کو شہید کیا گیا۔ آپ خود سے پوچھیں، ہم سب سوچیں، یار ہم ان کے مقروض نہیں، ہر امت ان کی مقروض ہے، اگر چاہتے تو دین سے پھر جاتے، لیکن یاد رکھیے انہوں نے اپنی زندگی اسی وجہ سے حضور کے دین کے لیے، حضور کی محبت میں، حضور کی غلامی میں، دین کی بقا کے لیے۔ سیدنا امام حسین چاہتے تو محبت کر دیتے، لیکن کہا نہیں کر سکتا، حق اور باطل کے درمیان کبھی ایک نہیں ہو سکتے، باطل ہے، اور ان میں باطل کا رہوگا، باطل میں مٹنا ہے، مٹ کر رہنا ہے۔ کہا میں معاہدہ تمہارے ہاتھ میں بیت نہیں کر سکتا، تمہارے یزید کے ہاتھ میں بیت کرنا مقصد کیا تھا؟ کہ شراب کو حلال ماننا تھا، جوئے کو جائز ماننا تھا، برائیوں کو جائز ماننا تھا، خون کو حلال سمجھنا تھا، زناکاری کو حلال سمجھنا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ ڈٹے رہے۔ آج ہر امت کا ہر فرد سیدنا امام حسین کے گھر کا مقروض ہے، ان کے اہل یار کا مقروض ہے، اہل بیت کے بھائی کا مقروض ہے۔ آج دیکھیے عام طور پر آج آفیہ صدیقی اس کا بھی مقروض ہے۔ آج دیکھیے اس کو امریکہ کے جیل والے تیرے قرآن رکھا جائے گا تو روک کے نہیں کر جاتی ہے، آوازی مل جاتی۔ اس نے کہا نہیں، کیک تو پسند ہے لیکن یہ ہمارے دلوں میں رہنے والی چیز، اس کو پیروں تلے کیسے رکھتے ہے؟ ایمان کا کیسے سودا کر دوں، آخرت کا کیسے سودا کر دوں؟ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ محمود غزنوی وہ جو اپنی بہن کو بچانے آ گیا، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہر ایک پر ہر ایک کلمہ میں مسلمان ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا مقروض ہے، اس کے گھر والوں کا مقروض ہے۔ آج امت کا ہر ایک فرد کشمیر کے ان مظلوم مسلمانوں کا مقروض ہے، جن سے صرف اتنا کہا جا رہا ہے تم اپنے مذہب کو چھوڑ دو، آؤ میں عیش و آرام دیتے ہیں، عشرتیں مل جائیں گی، سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ ہندو بھائی مسلمان کبھی بھائی نہیں ہو سکتا جو نعرے لگا رہے ہیں، صرف ہندو مسلمان سب بھائی۔ کہاں بھائی؟ کون سی کتاب
امت کا ہر ایک شخص چھوٹے سے بڑا آج ان کشمیریوں کا مقروض ہے. کاش کہ ہمارے بہنوں کے ساتھ ہوتا نا تو پھر ہمیں محسوس ہوتا. آج کوئی دن ایسا نہیں ہے ان کی لاشیں نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے؟ وہ یہی کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان. ان کو کیا پتا ہے یہ پاکستانی صرف اور صرف نعرے کے حد تک محدود ہے, یکجہتی کے حد تک محدود ہے, یہ صرف دکھانے تک محدود ہے کہ بھائی ہم مسلمان ہیں, تم بھی مسلمان ہو, تم ہمارے بہن بھائی ہو, تمہارے حقوق ہم پر لازم ہے. یہ سوچو آج ہم نے اپنے نظریہ بڑے مختلف بنا لیے معذرت کے ساتھ. آج حال بدل گیا. آج حال یہ ہے کہ ہم چوری کرتے ہیں معافی اللہ سے مانگتے ہیں, کسی کو تکلیف پہنچاتے معافی اللہ سے مانگتے ہیں, کسی کا حق تلف کرتے ہیں معافی اللہ سے مانگتے ہیں, کسی کو پریشان تکلیف حق حسد کرتے ہیں معافی اللہ سے مانگتے ہیں. ارے بھائی جس کو تکلیف پہنچایا, جس کے مال کو پورے حسد کیا, جس کی چیز کو پورے چوری کی, معافی تو اس سے مانگنی چاہیے کہ رب ہم سے معاف کرے گا. یہی تو کہنے کا مطلب ہے. ہمیں سوچتے ہیں گھروں کا آگ لگ رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں, ہم تو محفوظ ہیں. نہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری بنیاد اسلام ہے, ایمان ہے, اور ایمان ہی بنیاد ہے. اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہوگی نا تو سب کو ہوگی. کہ مسلمان بھائی اگر تمہارا پریشان ہے, تکلیف میں ہے, اذیت میں مبتلا ہے, تو تمہیں بھی تکلیف ہونی چاہیے. آج یہ سوچو, ہم تو سوچتے ہیں بس قبر میں یوں ہی جائیں گے, جنت میں نکل جائیں گے. بھائی کہاں سے جاؤ گے؟ اس دنیا سے جانے تو پھر پتہ چلے گا. قبر میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, اور شمع بھی جلے تو اجالا نہیں ہوتا, اور اجالا اس سے جب ہوگا جب حضور کے ناموس پر پہرا دو گے, جب حضور سے ٹوٹ کر محبت کرو گے, اور جب حضور سے عشق رکھو گے, عشق کی انتہا کر دو گے, محبت کی انتہا کر دو گے. یار صحابہ نے جو اپنی پوری زندگیاں لوٹا, اپنا مال زر سب کچھ حضور کے لیے لوٹا, ہم اپنے آپ سے سوال کریں, ہم تو وقت بھی دینے کے لیے تیار ہیں. آج اگر پوچھا جائے کہ جناب سیاسی لیڈروں کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا تو کیا کرو گے؟ کوئی راضی ہے؟ نہیں. لیکن اگر کوئی یہ سوچے کہ حضور کے کسی غلام کے ساتھ میرا حشر ہو, ان کے ساتھ اٹھایا جاؤ, یقین مانے اللہ کی ذات کی قسم کہ جو حضور کا غلام ہوگا نا وہ تمہاری شفاعت بھی کرے گا اور تمہاری شفاعت کروائے گا, اور رب کی قربت بھی ملے گی, اللہ کی راضی ہوگا. یار مجھے یہ بتائے جس دین سے تمہیں اتنی وابستگی ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو تو گھر میں برکت ہو جائے گی, دکان میں برکت ہو جائے گی, رخصت کی لوڑی میں رخصتی میں برکت ہو جائے گی, اور تم اپنے رسومات کے اندر اسلام کی دھچیاں اڑاتے پھرو, تباہی مچاتے پھرو, ناچ گانے میں برباد کر کے رکھ دیا, پورے وجود کو, اسلامی وجود کو مٹا کے رکھ دیا, پامال کر کے رکھ دیا. یار قبر میں نہیں جانا, پوچھ گچھ نہیں ہوگی. اگر کہیں دین کی بات ہو, دینی معاملات کی بات ہو, حضور کے ناموس کی بات ہو, عزت و آبرو کی بات ہو, یار کسی کے بات کو ایک منٹ بھی نہیں ہوتا. اور گانے, ناچ گانے, دیگر تقریبات کی محفلیں ہونا ایسے نہیں کہیں پڑتے ہو. آپ سوچو آپ نے اپنا معیار کیا رکھا ہے. یار جانا آپ نے بھی, جانا میں نے بھی. ہو سکتا ہے کچھ دنوں بعد ہم چلے جائیں, ہو سکتا ہے کچھ دنوں بعد آپ چلے جائیں, اور میں نے آپ کے کام نہیں آنا, نہ ہی آپ میرے کام آنا. لیکن اگر آنا ہے ایک ہی رشتہ, وہ حضور کی غلامی کا رشتہ ہے. اگر حضور کی غلامی کا رشتہ اس دنیا سے لے کر جاؤ گے تو قبر میں بھی آنا ہے, حشر میں بھی آنا ہے, عالم برزخ میں بھی آنا ہے. بس اتنی سی بات ہے کہ حضور سے وفا کرو, حضور سے محبت کرو, دوستی کا معیار سب کچھ حضور سے رکھو. جب حضور سے مالکانہ محبت کرو گے نا, رحمتوں کی وسعت اتنی ہوگی انشاءاللہ کہ ساری برائیاں مٹ جائیں گی, ساری برائیوں نے مٹ جانا ہے. لیکن اگر دنیا کو اسی طریقے سے گزار دیا نا بھائی تو باقی کچھ بھی نہیں رہنا. بڑے بڑے کروڑ فرد دنیا سے چلے گئے, دنیا کسی کو نہیں تھی, لیکن جنہوں نے حضور سے وفا کیے نا آج بھی ان کو یاد کیا جاتا ہے, اور قیامت تک انہیں یاد کیا جائے گا. بغیر رشتے کے یاد کیا جائے گا, بغیر
طریقے سے یاد کیا جائے گا. لیکن اگر دنیا میں اس طریقے سے دنیا سے گئے نا، آپ کے اپنے رشتہ دار کا عزت خرابہ بھی چند دنوں کے بعد آپ کو بلا دیں گے، سالانہ تقریب ہوگی، اس کے بعد گئے تم کون میں کون. تو گویا دنیا سے کچھ ایسے انداز سے جاؤ کہ موت بھی رش کرے کہ باقی میں کسی کو آئی کرے. اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک سے ملنے عمل کی توفیق عطا فرمائے.